کی زندہ دلی کا نام ہے۔ والٹن روڈ لاہور کی علی ابراہیم کالونی کے 72 سالہ عبد الرحمان اور ان کی بیوی عمر کے اس حصے میں بھی زندہ دلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عبد الرحمان کے 7 بچوں میں سے 5 سی پی نامی ایک مرض کا شکار ہیں، جسے عرف عام میں دماغ کا فالج کہا جاتا ہے۔ 26 برس کا محمد رمضان، 24 سالہ محمد کامران، 22 سال کا محمد عمر، افرا جس کی عمر 17 سال ہے، اور سب سے چھوٹا محمد عتیق جو 13 برس کا ہے۔ یہ 5 بچے اس موذی مرض کا شکار ہیں۔ ان کے باہمت ماں باپ اور بڑی بہن سمیرہ بغیر کسی سرکاری امداد کے اپنے پیاروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ عبد الرحمان کے سر پر چھت اپنی ہے، نہ اس کے پاس کوئی مناسب روزگار ہے۔ 9 افراد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ اس بڑھاپے میں ٹارچ اور بیٹریاں بیچتا ہے۔ سمیرہ شادی شدہ ہے، لیکن شوہر اور سسرال والوں کے تعاون سے نہ صرف سمیرہ اپنے معذور بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، بلکہ بحالی معذوراں کے ایک نجی ادارے رائزنگ سن میں ملازمت بھی کر رہی ہے، جہاں وہ ہر روز اپنے 3 بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر جاتی ہے۔ ایف ایس سی کا طالب علم محمد احمد بھی غربت اور بہن بھائیوں کی بیماری پر پریشان رہتا ہے اور خود مرگی کا مریض ہے۔ بوڑھی ماں جسے خود اس عمر میں آرام کی ضرورت ہے، دن رات اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے، جو خود سے کھا پی سکتے ہیں، نہ ٹوائلٹ جانے کے قابل ہیں۔ ان سب مصائب کے باوجود اس خاندان کا ایک ایک فرد ہمت اور جرت کا بہترین نمونہ ہے۔ 3 معذور بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں اور 22 سالہ محمد عمر اس ناتواں جسم اور دماغ کے ساتھ تصویر کشی کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ محمد عمر اقبال کے اس خواب کی سچی تصویر ہے جس میں وہ ہر فرد کو ملت کا ستارہ بتاتے ہیں۔ یہ مصیبت زدہ اور باہمت خاندان اپنے بچوں کو تندرست دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ان کے پاس ڈاکٹر کو ادا کرنے کی فیس نہیں، بچوں کو ہسپتالوں میں لے جانے کے لیے کوئی مناسب ٹرانسپورٹ اور نہ روزمرہ استعمال کے لیے ویل چیئرز۔ اپنی چھت نہ ہونے کی وجہ سے زندگی مزید مشکل ہے۔ یہ خاندان زندگی کی بنیادی ضرورتوں اور علاج کی غرض سے امداد کا منتظر ہے، لیکن آج تک کسی ارباب اختیار نے ان کا حال نہیں پوچھا۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا ایک بہت ہی انفارچونیٹ فیملی کا جو ایک بہت ہی گنجان آباد علاقہ لاہور کا ہے، یہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے، اور میرے ساتھ جو اس وقت 3 لوگ بیٹھے ہیں، یہ 7 ممبرز میں سے ان کے 5 بچے جو ہیں دے آر اسپیشل چلڈرن، جن کو پیرالسس وغیرہ بھی ہوا ہوا ہے، جن کو مختلف قسم کی بڑی عجیب ڈیزیزز ہیں، اینڈ جو میں نے آپ کو پہلے تذکرہ کیا تھا۔ عبد الرحمان صاحب، یہ آپ کے بچے ہیں سارے؟ کل کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 7 بچے ہیں کل، 2 بچیاں اور 5 بچے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کے 2 بچے صحیح ہیں؟ جی، ایک بچی اور ایک بچہ صحیح ہے۔ بیٹی یہ جو ساتھ بیٹھی ہوئی بڑی، بڑے بیٹے کی عمر کیا ہے جو بیمار ہے؟ اس کی کچھ 26 سال ہے۔ 26 سال۔ تو جب جمشید بی بی وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، تو طہارت وغیرہ کا انتظام اس کے کیسے ہوتا ہے؟ میں سب کچھ خود کرتی ہوں۔ کیسے کراتی ہیں؟ نہیں آپ، یعنی مجھے پتا چلا آپ اٹھاتی ہیں اس کو اور کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاتی ہوں باتھ روم اور اس کو بٹھاتی ہوں، اور باقی بچوں کے ساتھ بھی یہی کرتی ہیں؟ یہی کرتی ہوں سب بچوں کے ساتھ۔ تو 5 بچے آپ کے اس طرح ہیں، تو باری باری آپ سارے بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتی ہیں؟ جی، سب کو لے کے جاتی ہوں۔ تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس سارے کام میں آپ کا، دن کا؟ پورا دن ہی لگتا ہے۔ اور پھر کھانا پینا بھی ہاں جی، سب کچھ خود کرتی ہوں۔ 3 جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا کھا سکتے ہیں آرام سے، تو جو 2 ہیں ان کو کھلانا پڑتا ہے، جو بڑے بچے ہیں 2۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اتنی مشکل زندگی گزرے گی، اتنی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے گی؟ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس حال میں رکھے، یا تو ہے۔ سمیرہ، آپ ان کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل صحت مند کیا، آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے، وہ آپ نے کیسے گزارا اپنا بچپن، اپنا لڑکپن یہ سارے بہن بھائیوں کے ساتھ؟ شروع سے ہی بچپن تو مجھے نہیں یاد کہ بچپن کیسا ہوتا ہے، نہ کبھی میں کھیلی کودی ہوں بچوں کی، نارمل بچوں کی طرح، لیکن یہ کہ میں ہمیشہ شروع سے اپنی ماں کی ہیلپ کر رہی ہوں بچپن سے ہی۔ کبھی تنگ آ گئی اس سے؟
नहीं, कभी भी नहीं। कभी सोचा कि अल्लाह इनको उठा ले? नहीं, कभी भी नहीं सोचा ये। अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा करते हैं और इनकी बेहतरी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इनकी तंदुरुस्ती के लिए। लेकिन कभी ना शुक्री नहीं की और ना ही अल्लाह ताला से ऐसी इन बच्चों के बारे में इस तरह कहा है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही अजीज़ हैं हमें। हम लोग ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं वैसा ही फील करती हूँ जैसे कोई आम जो है बहन भाइयों के लिए तकलीफ फील करता है। और अब आम जिस तरह लोग सारे सोचते होंगे, शायद मैं इससे ज़्यादा सोचती हूँ। जब आपकी शादी हुई तो उन्होंने को अपने तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया था कि उनको समझ नहीं है इतनी? उन्हें सारी समझ है, वो बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। अपने लिए बता रहे थे, फरमाइश कर रहे थे हमें ऐसे कपड़े चाहिए, हमने इस तरह के कपड़े पहनने हैं। और जब मैं सामने आई थी दुल्हन बनी हुई स्टेज पे, जब मैं जा रही थी तो ये बैठे हुए थे उधर और बहुत खुश हो रहे थे। जमशेद बेगम, जिनकी बेटियां होती हैं ना, वो तो कोसते ही रहते हैं उनको, हमने देखा है हमारे मुआशरे में, और बेटों की दुआएं करते रहते हैं। आपके तो 4 बेटे ऐसे हैं जी। तो उन माँ बाप को क्या सबक सिखाना चाहती हैं जिनको अल्लाह ने इतनी सेहतमंद बच्चियां दी हैं? अगर बेटियां हों तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अगर बेटे हों तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है। अब्दुर्रहमान साहब, आपको सबसे पहले कब पता चला था बड़े बेटे के मुतालिक कि वो बीमार है? ये कोई 10 महीने का था लड़का, मेरा बच्चा। तो ये गांव में थे, आज़ाद कश्मीर में बच्चे। तो 10 महीने का जब हुआ तो मैं इसके लिए यहाँ से ले गया हूँ ट्राईसाइकिल, बेबी साइकिल। तो ये बड़ा खुश हुआ और खुश होके ना उसको पकड़ा साइकिल को, सेहतमंद था, ठीक ठाक। उसने साइकिल को पकड़ा और पकड़ के उसको भागने लगा साइकिल। तो जब ये उसको लेके भाग रहा था साइकिल को, तो मैंने इसको देखा कि ये एड़ियां उठा के चल रहा बच्चा। फिर मैंने कोशिश की, फिर उसको बुलाया, भी गिरते हो गए भाई, देखो आराम से चलाओ। कहता है जी बस वो उसको भगा रहा है, खुश हो रहा है, भगा रहा है उसको, खुश। एड़ियां उठाई, मैं कहा बस काम हो गया। उससे पहले वो बच्चा बीमार हुआ था, उसको टाइफाइड हुआ था, मोहम्मद रजवान को, जो सबसे बड़ा है, उसको टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड के बाद हमने वहाँ पे वो कोई डॉक्टर तो है नहीं, अपना आज़ाद कश्मीर शम सेक्टर में उस वक्त था नहीं डॉक्टर, अब तो डॉक्टर है। वो डिस्पेंसर थे, डिस्पेंसरों से मैंने वो दवाई लेना शुरू की। तो जनाब उन्होंने क्या काम किया कि एकदम उसको टाइफाइड का दवाई ऐसी दी कि बुखार खत्म हो गया। जब जैसे ही खत्म होगा बच्चा ठीक ठाक हुआ, तंदुरुस्त हुआ, मैं आ गया लाहौर कि बच्चा ठीक ठाक है बिल्कुल। तो जब मैं गया हूँ वापस तो फिर पता चला इस बच्चे को अटैक हो गया है पाँव पे। तो फिर मैंने इसको वहाँ गुजरात ले गया हूँ, मिशन हॉस्पिटल है वहाँ पे, वहाँ दिखाया। फिर लाहौर ले आया हूँ, यहाँ पे गैलेक्सी सिनेमा के पास माजूरों का हॉस्पिटल है। फिर मैंने सारी फैमिली को मूव किया था लाहौर। तो फिर मैं इसको दिखाता रहा 2 साल तक मुसलसल उसकी मैं एक्सरसाइज कराने के लिए सुबह जाके सुबह टोकन ले। ये जो डिसेबल्ड सेंटर है, हाँ जी, गैलेक्सी के पास वो माजूरों का अस्पताल। जी जी। तो वहाँ पे कंटिन्यू मैंने 2 साल जो है उसकी एक्सरसाइज बच्चे की कराई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ मेरा, वो जो है अपना कामरान इसकी ये गम खा गई उस बड़े बच्चे का। गम खाने के बाद उस बच्चा जो दूसरा पैदा हुआ, कमजोर बच्चा पैदा हुआ, वो बिल्कुल ऐसे था, बिल्कुल उसमें सही नहीं, कोई जान ही नहीं थी, लचक नहीं थी। तो उसके बाद तीसरा बच्चा पैदा हुआ, मोहम्मद उमर जो है ये चलता था थोड़ा थोड़ा, और ये थोड़ा सा लहरा के चलता था, थोड़ा सा लहरा के चलता था। तो ये मैं फिर इनको ले आया हूँ लाहौर, यहाँ चेकअप कराने के लिए। जिनके साथ मैं काम कर रहा था प्रॉपर्टी का, उन्होंने कहा भी तुम ऐसे करो, ये बच्चे ले आओ, तुम एक बच्चा लाते हो, जाके डॉक्टरों को दिखाते हो, फिर जाके छोड़ा तो इधर ले आओ सारी फैमिली।
وہ ساری فیملی کو میں نے پھر یہاں پہ وہ جو تھا وہاں پہ تھا. جمشید بیوی, تیسرے بچے کے بعد آپ کو یہ نہیں خیال آیا کہ شاید بچے نہیں ہونے چاہیے ابھی؟ دعائی کرتی تھی, ڈاکٹر تو ادھر ہے. آپ کے بہن بھائی, آپ کے گھر والے, آپ کے رشتہ دار, برادری والے, انہوں نے آپ کو حوصلہ دیا, دلاسا دیا کہ یہی کہتے تھے کہ جتنے میں رکھے شکر الحمدللہ. مدد نہیں کی آگے کسی نے؟ کیا مدد کرنی ہے ہم لوگوں نے, اپنا اپنا اس ٹائم وقت گزارنا بہت مشکل ہے. سمیرہ, یہ کیسے گزرے گا وقت باقی کا؟ میں جہاں تک سوچتی ہوں, میں یہ سوچتی ہوں کہ جس نے پیدا کیے وسیلے وہ بناتا ہے. پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کے ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ, یہ ہم نہیں کہہ سکتے, نہ ہی کبھی سوچا ہے کہ ان کا کیا بنے گا آگے. اللہ تعالیٰ کا جب یہ ذہن میں آتی ہے یہ بات کہ ان کا کیا ہوگا, لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ صرف یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس طرح کے پیدا کر سکتا ہے. ہم لوگ بھی تو ٹھیک ٹھاک ہیں, اگر وہ اس طرح کے ہیں تو پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کے ان کے لیے کیا اجر رکھا ہوا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اس نے کیا وسیلے بنانے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. سمیرہ, کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی کبھی دکھی ہوتا ہے یہ وہ, تو آدمی کو کبھی دل میں ایسا خیال آیا کہ شکر ہے میں ایسی نہیں ہو گئی, 5 بہن بھائی ایسے ہوئے, میں بچ گئی؟ مجھے کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا. ہاں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, تو نے شاید ہم لوگوں کو, ہم 2 بہن بھائی جو ہیں, کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی جو ہے وہ جیسے اس طرح کے تھے سارے بہن بھائی, اور یہ مطلب سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ ہے. اس وقت میں کلاس 7 کی اسٹوڈنٹ, کلاس 6 کی اسٹوڈنٹ تھی جب وہ جو ہے چلنا شروع کیا اس نے. اور میں جو ہے نا اس دن سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ تو نے ہم دونوں کو صرف ان لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. ویلکم بیک ٹو عبد الرحمان اینڈ ہز فیملی آفٹر اے بریک. ٹیک اے بریک.